بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکرموا اولادکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے متعلق بہت ساری روایات، بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اولاد جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اولاد عظیم سرمایہ ہے۔ اولاد بڑھاپے میں انسان کے دکھوں کا مداوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حقوق کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تکرموا اولادکم، کہ اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنی اولاد کا احترام کرو، انہیں ان کا درجہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کئی روایات ہیں جن کے اندر اولاد کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، کہنے لگا کہ میرا بیٹا، جوان بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے اور میرے ساتھ ناروا سلوک رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو بھیجا کہ اس کے بیٹے کو بلایا جائے۔ صحابہ اکرام اس کے بیٹے کو لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھایا اسے سزا دینے کے لیے، تو وہ نوجوان کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، پھر آپ کی مرضی چاہے مجھے سزا دیں یا نہ دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا سوال ہے تیرا؟ تو اس نوجوان نے کہا، یا امیر المؤمنین، آپ مجھے یہ بتلائیے کیا والد کے ذمہ اولاد کے حقوق ہیں یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل والد کے ذمہ اولاد کے حقوق ہیں۔ حضرت اس نوجوان نے کہا، یا امیر المؤمنین، پھر بتلائیے کہ وہ حقوق کیا ہیں؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی شخص شادی کرے تو شادی کے لیے بہترین عورت کا انتخاب کرے۔ وہ ایسی عورت ہو کہ اس کو دین کی اور اس کو اخلاق کی تعلیم اس کو حاصل ہو، وہ اپنی اولاد کی صحیح پرورش کر سکے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب کوئی گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھے، اسلامی نام رکھے، کوئی ایسا نام نہ رکھے جس کے اندر کسی معنی کے اندر کوئی شرک پایا جاتا ہو یا اس کا کوئی معنی غلط نکلتا ہو۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب بیٹا یا بیٹی تھوڑی عمر کے تعلیم حاصل کرنے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کو دینی تعلیم دے، ان کو قرآن سکھلائے، ان کو نماز کے احکامات سکھلائے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس بوڑھے سے پوچھئے کیا اس نے میرے متعلق جو یہ 3 حقوق ہیں کیا اس نے ادا کیے یا نہیں کیے؟ تو اس بوڑھے نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس نوجوان نے کہا، یا امیر المؤمنین، میرے والد نے جب شادی کی تو ایک ایسی عورت سے شادی کی جو مجوسی تھی اور سیاہ فام کسی کی باندھی تھی۔ اور نمبر 2، جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا گیا۔ جعل کا معنی ہے گندگی، ڈھیر وغیرہ۔ اور تیسرے نمبر پر جب میں تھوڑا سا پڑھنے کی عمر کو پہنچا، جب میری عمر تھوڑی 4-5 سال کی عمر کو پہنچی، جب مجھے دین کی تعلیم کی، دنیا کی تعلیم کی ضرورت تھی، تو میرے والد نے نہ مجھے دین کی تعلیم دلوائی، نہ دنیا کی تعلیم دلوائی، نہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات مجھے بتلائے۔ تو جب یہ باتیں اس نوجوان نے کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بوڑھے، اب مجھ سے کیا تو گلہ کرتا ہے؟ پہلے بدسلوکی تو تم نے اپنے بیٹے سے کی ہے، آپ کا بیٹا تو اب بدسلوکی کر رہا ہے، پہلے تو آپ نے برا سلوک اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد اور یہ ہے کہ اپنے اولاد کے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں، والدین کو اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر سربراہ ذمہ دار والد جو گھر کے اندر بڑا ہے یا بھائی جو بڑا ہے گھر کے اندر، اسے چاہیے کہ اس کے ماتحت جو افراد ہیں ان کی اچھی تربیت کرے، ان کے اخلاق کا اور ان کی اچھی تربیت کا اور ان کی دینی تعلیم کا، دنیاوی تعلیم کا خیال رکھے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو چھوٹوں کے بڑوں پر حقوق ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی والد ہے یا اگر کوئی بیٹا ہے، تو اگر کوئی والد ہے تو اسے اپنی اولاد کے اور اپنی بیوی کے جو حقوق ہیں اور جو اس کے ماتحت افراد ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، تو چھوٹے بھائیوں کا،
بہنوں کا جو حق ہے اس کے ذمہ، ان حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کے اخلاقی اور ان کی دینی جو تعلیم و تربیت جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دینی چاہیے۔ گھر کے اندر جو بھی بڑا سربراہ ہو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو درست کرے، اچھی تعلیم اور تربیت دے اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ایک اچھا جو ہے سنوار آئے گا جب ہمارے معاشرے کا، ہمارے گھر میں سے ہر بچہ جب با اخلاق ہوگا، تربیت یافتہ ہوگا، دینی تعلیم رکھنے والا ہوگا، دینی تعلیم کی سوچ کا حامل ہوگا، تو پھر معاشرے کے اندر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ وگرنہ پھر یہی اولاد بگڑ کر پھر والدین کی نافرمان بنے گی، یہی اولاد بگڑ کر ہوٹلوں کا رخ کرے گی، یہی اولاد بگڑ کر سنوکر کا رخ کرے گی، یہی اولاد بگڑ کر پھر گیموں کا رخ کرے گی، اور یہی اولاد پھر جب بڑی ہو کر گلی محلوں کے اندر، کوچوں کے اندر آوارہ اور لوفر کی سی زندگی گزاریں گے، تو پھر ہمارے محلے کا، ہمارے معاشرے کا ماحول بھی خراب ہوگا، اور پھر ہمارے ملک کی جو نوجوان نسل ہے اس کا مستقبل بھی خراب ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ذمے جو حقوق بنتے ہیں، جو بھی گھر کے اندر بڑا سربراہ ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اپنی ان ذمہ داریوں پر پورا جب اترے گا تو پھر ہی ہمارے معاشرے پر سدھار آ سکتا ہے، ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے، ہماری آنے والی نسل یہ سدھر سکتی ہے۔ وگرنہ پھر کیا ہوگا کہ جہالت اور بد اخلاقی، بدتمیزی اور بد تہذیبی یہ عام ہو جائے گی، جس کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر اور اپنی ذمہ داریوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔